کیا جناب ابراہیم ایک لمحے کے لیے بھی چاند اور ستاروں کی پرستش کر سکتے تھے؟ مرد قرآن کی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے ماشاءاللہ 75 آیتوں کی تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 76 اور 77 کو سنیں گے۔ ناظرین، آیت نمبر 76 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ لیکن جب رات کی تاریکی نے اسے ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ستارے کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا خدا ہے؟ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 76 کی تلاوت۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ستارہ پرستی رائج تھی اور ستاروں کو کائنات کی تدبیر میں مؤثر جانتے تھے۔ سوال: کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت پیغمبر ایک لمحے کے لیے بھی ستارے، چاند یا سورج کی عبادت کر سکتے ہیں؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشرکین کے ساتھ مجادلہ اور بحث و گفتگو کرنا اور رویے میں نرمی دکھانا انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے اور ان کے عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے تھا۔ یہ سب جناب ابراہیم علیہ السلام کا اعتقاد نہ تھا، کیونکہ شرک کا انبیاء کی عصمت کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ شرک عصمت کے منافی ہے۔ 2 آیت بعد یوما کہنا اور ھذا ربی کہنا بھی اسی طرز عمل اور اسی بنیاد کے مطابق ہے۔ لہذا جب سورج اور چاند غروب ہو گئے تو آپ نے کہا میں تم لوگوں کے شرک سے بیزار ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے شرک سے بیزار ہوں۔ آیت نمبر 78۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے اور وہ یقین کی منزل تک پہنچ گئے۔ اس آیت کا آغاز فا کے حرف سے ہوا ہے، یعنی اس استدلال کا نتیجہ ملکوت کو دیکھنا اور یقین پر پہنچنا ہوا ہے۔ جو چیز طلوع اور غروب ہوتی ہے اس پر قوانین حاکم ہوتے ہیں، وہ چیزیں کسی پر حاکم نہیں ہوتیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں وقتی طور پر ان کے نظریے کو قبول کرنے کا اظہار کیا تاکہ بعد میں دلیل لا کر اس نظریے کو غلط ثابت کریں۔ ناظرین، یہ تو تھے آیت نمبر 76 کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، لوگوں کو دلیل سمجھانے کے لیے، پھر آخر میں اس عقیدے کو باطل قرار دینے کے لیے ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ وقتی طور پر باطل عقیدے کا ساتھ دیں اور اس کا اظہار کریں۔ نمبر 2، فطرت کو بیدار کرنا، فکر کو فعال کرنا اور احساسات پر متوجہ کرنا بھی تبلیغ کے طریقے میں سے ایک ہے۔ نمبر 3، حقیقی محبوب وہ ہوتا ہے جو کسی زمان و مکان میں محدود نہ ہو، جسے کبھی زوال نہ ہو اور وہ وقتی نہ ہو۔ نمبر 4، اپنے معبود کو اپنا محبوب جانو اور اس کی عبادت عاشقانہ کرنی چاہیے، کیونکہ دین کی روح عشق ہے۔ ناظرین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سورہ انعام کی 76 آیتوں کی مکمل تفسیر سن چکے ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 77 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ اور پھر ایک مرتبہ جب اس نے چاند کو دیکھا
کہ وہ نکلا ہے اور چمک رہا ہے تو اس نے کہا یہ میرا خدا ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر میرا پروردگار میری رہنمائی نہ کرے تو میں یقینی طور پر گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ناظرین یہ تو تھی آیت نمبر 77 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ بازغہ کا لفظ بزغ سے ہے جس کے معنی ہے چیرنا اور خون کا جاری کرنا، لیکن یہاں اس معنی میں ہے کہ سورج اور چاند رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے طلوع کرتے ہیں اور ان کے گرد ایک سرخی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تفسیر نمونہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں کے ساتھ چل کر انہیں سمجھایا اور اسی طرح چاند اور سورج پرستوں کے ساتھ چل کر بھی ان کے لیے استدلال کیا۔ تفسیر نور الثقلین: بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشرکین کے ساتھ یہ تمام گفتگو بابل کے علاقے میں ہوئی۔ انسان جب بھی کسی مسئلے میں بند راہوں تک پہنچ جائے تو اسے بغیر کسی ضد کے راستے کو بدل لینا چاہیے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مرد وہ ہے جو اپنی بات پر ڈٹ جائے اور اصرار کرتا رہے، جبکہ آیت ہمیں یہ کہتی ہے کہ مرد وہ ہے جو حق بات کو قبول کر لے، چاہے اپنی پہلی بات کو چھوڑنا پڑے۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تفسیر نور میں ہر آیت کے بعد کچھ پیغامات کو بیان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا پروردگار عالم نے اس آیت میں بھی کچھ پیغامات رکھے ہیں، آئیں جانتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، لوگوں کو دلیل سمجھانے کے لیے، پھر آخر میں اس عقیدے کو باطل قرار دینے کے لیے ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ وقتی طور پر باطل عقیدے کا ساتھ دیں اور اس کا اظہار کریں۔ نمبر 2، فطرت کو بیدار کرنا، فکر کو فعال کرنا اور احساسات پر متوجہ کرنا بھی تبلیغ کے طریقے میں سے ایک ہے۔ نمبر 3، حقیقی محبوب وہ ہوتا ہے جو کسی زمان و مکان میں محدود نہ ہو، جسے کبھی زوال نہ ہو اور وہ وقتی نہ ہو۔ نمبر 4، تنقید کرنے کے لیے قدم بقدم آگے بڑھنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ گزشتہ آیت میں فرمایا میں آفلین کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہاں فرمایا چاند کی پرستش انحراف اور ضلالت ہے۔ نمبر 5، شناخت کی راہ میں الہی فیض اور ہدایت پر انحصار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر معارف کے پاک و پاکیزہ سرچشمے تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تفسیر المیزان۔ نمبر 6، انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت ہے۔ نمبر 7، ہدایت کرنا شان ربوبیت ہے۔ تو ناظرین ہمیں معلوم ہوا کہ عرف عام میں مرد اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی بات پر اٹل ہو جائے، لیکن قرآن کی زبان میں مرد اسے کہتے ہیں کہ جو حق بات پر اٹل ہو، چاہے اس کو اپنے پہلے والی بات کو رد ہی کیوں نہ کرنا پڑے اگر اس کو حق بولنا ہے تو۔ ناظرین آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔